وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علماء کرام اور طلباء کرام کے اس اجتماع کا آج آخری دن ہے، آخری نشست ہے۔ اصل مقصود تو دعا کرنا ہے، مگر دعا سے پہلے چند باتیں توبہ کے عنوان سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنی بھی ضروری۔ علماء کے لفظ سے یاد آیا، علم کسے کہتے ہیں؟ بتائیے۔ اللہ تعالی کی معرفت۔ اور کوئی جواب؟ جاننا۔ فرما رہے ہیں کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ بہت اچھا جواب ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو یہ بات سمجھائی، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعریف لکھی ہے علم کی جو آج کی محفل کے مناسب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے نقصان عظیم کو پہچاننے کا دوسرا نام علم ہے۔ گناہوں کے نقصان عظیم کو پہچاننے کا دوسرا نام علم ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ چیز ہے تو علم ہے، ورنہ جہالت ہے۔ وہ بھی کیا علم ہوا کہ زبان عالم اور دل جاہل۔ زبان عالم ہو اور دل جاہل ہو تو ایسے علم کو قبول نہیں کریں گے۔ تو گناہوں کے نقصان عظیم کو پہچان لینے کا دوسرا نام علم ہے۔ اس کو پہچان ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی معصیت کا ارتکاب کروں گا تو کتنا بڑا میرا نقصان ہو جائے گا، اللہ رب العزت مجھ سے روٹھ جائیں گے،
ناراض ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا تصور کر کے پھر مومن کا دل کانپتا ہے، ڈرتا ہے۔ اور اگر سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا دل روتا ہے۔ ندامت ہوتی ہے۔ ندامت کسے کہتے ہیں؟ بتائیں کوئی؟ ہمارا تو درس کا سلسلہ ہی چلے گا۔ اپنے جرم پر پریشانی، پشیمانی۔ کوئی اور بتائیں؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اور بتائیں؟ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سر جھکا دینا۔ اور کوئی بتائیں؟ ضمیر کی ملامت۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی جواب۔ فیصل؟ اپنے جرم کا اعتراف، معافی کی اپیل۔ بہت اچھے جواب دیے سب نے۔ سابقہ جرم پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم۔ علماء نے لکھا ہے اپنے فعل پر افسوس محسوس ہونے کا دوسرا نام ندامت ہے۔ اپنے فعل پر، کوئی بھی ہو، قولی ہو، عملی ہو، اپنے فعل پر افسوس محسوس ہونے کا دوسرا نام ندامت۔ سادہ لفظ کہ جب دل افسوس محسوس کرے میں نہ کرتا تو اچھا تھا، تو اس افسوس کا دوسرا نام ندامت ہے۔ گناہوں کے نقصان عظیم کو پہچاننے کا دوسرا نام علم ہے، اور اپنے فعل پر افسوس ہونے کا دوسرا نام ندامت۔ جب انسان کو علم بھی حاصل ہو، ندامت بھی حاصل ہو، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا دل میں پکا عہد اور ارادہ بھی ہو، تو تینوں چیزوں کے مجموعے کو توبہ کہتے ہیں۔ جب انسان کو گناہوں کے مضرت کا علم بھی ہو جائے، پھر ندامت بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا دل میں پکا ارادہ بھی ہو، تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جنہوں نے جہالت کی وجہ سے گناہ کیے۔ یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے گناہ کیے، یعملون السوء بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے۔ اب اس جہالت کے دو معنی، ایک تو وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس گناہ کو ایسا گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا، اس کو بھی جہالت کہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی خواہشات نے اس کے عقل کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، اس کی خواہشات نے اس کی عقل پر
پردہ ڈال دیا تھا، اس کیفیت کا نام بھی مفسرین نے جہالت لکھا ہے۔ یہ پردہ کبھی غصے کی وجہ سے بھی آتا ہے اور کبھی شہوت کی وجہ سے بھی آتا ہے، کبھی حرص کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ یہ جو عقل پہ پردہ آتا ہے نا، یہ عقل پہ پردہ کبھی تو آتا ہے غصے غضب کی وجہ سے، سمجھدار آدمی تھا، الجھ پڑا، غصے میں آ کر ایسی چوٹ لگائی کہ دوسرا آدمی مر گیا، کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ کیوں؟ غصے نے عقل پہ پردہ ڈال دیا۔ غصے میں آ کے نیک بیوی کو، پرہیزگار بیوی کو کسی معمولی بات پر طلاق دے ڈالی۔ تو یہ غصے کی حالت بھی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ شہوت اتنی غالب ہوئی، عقل پہ پردہ آ گیا، گناہ کا مرتکب ہوا۔ کسی چیز کی حرص اتنی بڑھی، جیسے حابیل اور قابیل، حابیل میں اتنی حرص پیدا ہوئی کہ اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دونوں بھائی تھے مگر حرص۔ تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں عقل پہ پردہ پڑنے کی۔ جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ جہالت کہتے ہیں۔ اس لیے کئی دفعہ بندہ لکھا پڑھا جاہل ہوتا ہے، کئی تو ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں نا، اور کئی مرتبہ بندہ لکھا پڑھا جاہل۔ خواہش پرست، شہوت پرست، نفس پرست۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ وعد اللہ علی علم، دیکھا قرآن عظیم الشان، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ تو جہالت کہتے ہیں غضب، شہوت، حرص کی وجہ سے عقل پہ پردہ پڑ جانا اور انسان کا گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ قریب قبول ہوگی جنہوں نے جہالت کی وجہ سے گناہ تو کر لیا، ثم یتوبون من قریب، پھر انہوں نے جلدی توبہ کر لی۔ اب من قریب کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ موت سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کرے گا وہ قریب میں شامل ہوگی۔ تو گویا زندگی میں جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ذمے ہے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لے۔ تو جب اللہ رب العزت خود بتلا رہے ہیں کہ یہ ذمہ ہے میرے توبہ کو قبول کرنا، تو جب ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے تو حسن ظن رکھیں کہ پروردگار عالم ہماری توبہ کو یقیناً قبول فرمائیں گے۔ ہماری شیطان کے ساتھ زندگی بھر کی جنگ ہے۔ دیکھیں، جب جنگ ہوتی ہے نا، مقابلہ ہوتا ہے، تو دونوں طرف پہلوان ہوتے ہیں، اور ان پہلوانوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جیتنے کے بارے میں آپس میں ایک انتقام کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں اس کو گرا دوں، وہ کہتا ہے میں اس کو گرا دوں، اور جتنا یہ انتقام کا جذبہ زیادہ ہوگا اتنا مقابلہ خوب ہوگا۔
اب دیکھیے اللہ رب العزت نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابا واستکبرا، انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافرین میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخرج منہا، تفدور، نکل جا یہاں سے۔ اب شیطان سمجھتا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکلا ہوں، اس لیے اس کے دل میں آدم علیہ السلام کے ساتھ بغض پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ مگر آدم علیہ السلام کے دل میں تو دشمنی نہیں تھی شیطان کی، یہ تو شیطان کے دل میں دشمنی تھی نا آدم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے دل میں تو دشمنی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک ایسا عمل کروا دیا کہ شیطان کے ورغلانے کہنے پر ان سے بھول ہوئی اور وہ گندم کا دانہ کھا بیٹھے، جس کی وجہ سے فرمایا اہبتو، اترو نیچے۔ اب آدم علیہ السلام کو جب شیطان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تو ان کے دل میں بھی شیطان کے ساتھ نفرت آ گئی۔ اب دونوں کے دلوں میں جب ایک دوسرے کے خلاف عداوت ہے تو معلوم ہوا کہ یہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ حق و باطل کی جنگ ہے۔ اب یہ نفرت جتنی زیادہ ہوگی نا شیطان سے، اتنا انسان گناہوں سے بچے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، یاد دہانی کروا رہے ہیں، پتہ تھا یہ بھولنے والا ہے، نسیان کا مریض، تو بندوں کو یاد کروایا کہ تم بھول مت جانا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھ کے رہنا۔ اور ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ آدم کی اولاد تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور تم اس میرے راستے کی پیروی کرو گے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کے دل میں انسان سے دشمنی اور انسان کے دل میں شیطان کے ساتھ دشمنی۔ اب ہمیں اپنے پروردگار کو، رحمان کو خوش کرنا ہے، شیطان سے بچ کے زندگی گزارنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا الندم توبۃ، کہ ندامت توبہ ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم مقدمہ ہے، ندامت توبہ ہے، اور گناہوں سے بچ جانا یہ اس کا ثمرہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا کرتا ہے۔ بہرحال ہم زندگی کے جس حصہ میں ہیں آدھی سے زیادہ گزار بیٹھے۔ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، اگر تو آئندہ کوئی بھی گناہ نہ کرے تو پہلی زندگی جو تو ضائع کر بیٹھا، اس زندگی کے گناہ تیری باقی ساری زندگی افسوس ندامت پر رونے سے کرنے میں کافی ہے۔ یعنی باقی ساری زندگی تو اگر اس پر روتا رہے کہ میں نے پہلی زندگی میں گناہ کیوں کیے، تو بھی یہی کافی ہے۔ آئندہ تو کوئی بھی گناہ نہ کرے تو پچھلے گناہ ہی کافی ہیں کہ تو بقیہ زندگی اس کے اوپر افسوس کرتا رہے۔ توبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو پسینہ آ جائے تو اس بندے کا نہا کر کپڑے بدل لینا۔ اب کوئی بندہ جس کو پسینہ آیا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ جی میں نہاؤں گا، کپڑے بدلوں گا، پھر پسینہ آ جائے گا۔ ہر بندہ کہے گا بھائی پھر کسی دن پسینہ آ گیا تو پھر نہا لینا، کپڑے بدل لینا۔
تو ہمیں اگر گناہوں کا پسینہ آیا ہے، آج کی اس محفل میں ہم باطنی طور پر غسل کریں اور تقوی کی نئی پوشاک پہنیں. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. مصمم ارادہ ہو دل میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا. ایک آدمی نے کتاب لکھی اور اس کو عنوان بھی عجیب لکھا، جہنم سے پہلا خط. جہنم سے پہلا خط، اس نے عنوان لکھا. تو وہ لکھتا ہے سرگزشت ایک جہنمی کی کہ جہنم میں جب پہنچا تو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، اور اس نے دنیا میں جو اس کے رشتہ دار تھے ان کو وہاں سے خط لکھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. عجیب مضمون باندھا اس نے. خیر، اس میں کرنے کی بات اس محفل میں صرف اتنی ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ جہنمیوں میں پیاس لگے گی، اتنی شدت کی پیاس کہ ان کے منہ خشک ہو جائیں گے، پیاس برداشت کرنی مشکل ہوگی. پیاس برداشت کرنی مشکل ہوگی. سخت ترین اور شدت والی پیاس کے عالم میں وہ لوگ تمنا کریں گے کہ کچھ پینے کو پانی مل جاتا. تو کہتے ہیں کہ اتنے میں بادل آئے، اور بادل کو دیکھ کر جہنمی بڑے خوش ہوئے کہ ابھی بادل آیا، برسے گا اور ہمیں کچھ بوند پانی پینے کے لیے چند قطرے مل جائیں گے. کہتے ہیں وہ بادل جیسے ہی اوپر آئے اور جہنمیوں نے تمنا حسرت کی نظر سے ان بادلوں کی طرف دیکھنا شروع کیا تو ان بادلوں میں سے بچھوؤں کی بارش ہونے لگی. اور جس طرح بارش کے قطرے جسم پر پڑتے ہیں اس طرح بچھو جسموں پر پڑے اور لپٹ گئے اور انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا. کہتے کہ معلوم نہیں کتنے ہزار سال تک یہ عذاب ملتا رہا. بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ نے بھوک لگا دی، اتنی بھوک کے برداشت کے باہر تمنا کرنے لگے کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جاتا. تو لکھا کہ جب بہت زیادہ بھوک بڑھ گئی تو فرشتے آئے اور ہر ایک کو ایک ایک ڈبہ دے گئے. فوڈ پیک نہیں ملتا. لاہور کے لوگ دوپہر کے وقت ہوٹلوں سے نا ڈبے پیک کروا کے لاتے ہیں کھانے کے لیے. تو ہر ایک کو ایک ایک ڈبہ دے دیا. تو اس جہنمی نے جب اس ڈبے کو شوق سے کھولا کہ اس میں میرا کھانا آیا تو کہنے لگے، جیسے ہی اس کا ڈھکنا اٹھایا اس کے اندر سے ایک کالا ناگ اوپر اٹھا اور اس بندے کو لپٹ گیا. اور ایک عجیب بات لکھی کہ کفار جب جہنم میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال بھی لکھوائیں گے دنیا میں نیکی والے فرشتے کے ذریعے، اور برے اعمال بھی لکھوائیں گے. قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کو پیش تو کریں گے، سچ بولا، مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کی، کسی کی ضرورت پوری کر دی، اس قسم کے نیک کام. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کو پیش تو فرمائیں گے مگر کہہ دیں گے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا وزن نہیں کیا جائے گا، یہ وہ سودا ہے جو کھوٹا ہے، ہم اسے قبول ہی نہیں کرتے. تو ان نیک اعمال کو دیکھ کر ان کافروں کے دل میں حسرت بڑھے گی. حسرات علیہ، ان کے دل میں حسرت بڑھے گی، کاش کہ ہم اگر ایمان لائے ہوتے ان نیک اعمال کی وجہ سے ہم بھی جنت میں جانے والے بن جاتے. تو اللہ رب العزت کافروں کی حسرت اور ان کے غم کو بڑھانے کے لیے ان کے زندگی کے نیک اعمال ان کے سامنے پیش کر کے پھر اس کو ضائع فرما دیں.
دن پھر انسان کو ایمان کی قدر آئے گی. اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی بڑی قدر ہے. بلکہ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ گناہگار مومن جہنم سے نکالے جائیں گے. علماء نے لکھا حتیٰ کہ وہ مومن بھی نکال لیا جائے گا جس کو مرتے ہوئے کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا. یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن بیرون ملک میں سفر کر کے پھر پتہ چلا کہ واقعی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دل سے ایمان تو لے آتے ہیں مگر ان کو کلمہ بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا. تو علماء نے لکھا ہے کہ بالآخر ایسا گناہگار غافل مومن کہ جس کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اپنی رحمت کو بھی جہنم سے نکال دیں گے کہ کلمہ تو پڑھا کرتا تھا. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو تصریح کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اعمال کی وجہ سے ان کو درجات مختلف ملیں گے، اور نیت کی وجہ سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا جائے گا. تین ہی باتیں ہوتی ہیں نا، ایمان، عمل اور نیت. تو وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایمان پر اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے، لیکن جو درجات کا تفاوت ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اس کے عملوں کے بقدر درجات ملیں گے. اور فرماتے ہیں چونکہ نیت کی وجہ سے کہ ساری زندگی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرما دیں گے. اس دن احساس ہوگا کہ ہمیں ایمان کی نعمت کا آج کیا در اور بدلہ ملا. دنیا فانی ہے، فنا کے داغ سے داغدار ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی 5 نعمتوں کے انجام پر غور کر، تجھے خود بخود دنیا سے نفرت ہو جائے گی. دنیا کی 5 نعمتوں پر ذرا عبرت کی نظر ڈال، تجھے خود بخود دنیا سے نفرت ہو جائے گی. پہلی نعمت ذائقے دار غذا، پھل، میوے، غذائیں جو آج خوشبودار ہوتی ہیں، بھوک کے عالم میں ان کی مہک انسان کو اور زیادہ اشتہا اس میں پیدا کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس غذا کو دیکھ کہ اس کا انجام کیا بنا. بتائیے جی، جو غذا کھاتے ہیں تو انجام کا کیا نکلتی ہے؟ نجاست پخانے کی شکل میں. تو کتنی ذائقے دار غذا تھی، انجام کیا بنا؟ بدبودار پخانا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ دنیا کی بدترین چیز لے کے آؤ. سوچتا رہا بالآخر نا وہ خشک پخانا پڑا تھا، کہیں وہ اٹھا کے لایا تھوڑا سا کہ حضرت دنیا کی بدترین نفرت، قابل نفرت چیز یہ ہے. فرمان لگے دیکھ کہ یہ پہلے خوشبودار پھل تھی، ذائقے دار میوے تھی، اچھے اچھے غذائیں اور مرغم کھانے تھے، لیکن اے انسان تیرے تھوڑے دیر کے ساتھ نے ان خوشبودار چیزوں کو کتنا بدبودار بنا دیا. تو اپنی اوقات کو پہچان. خود سے جدا ہوئے تو یہ کیا بن چکے تھے؟ تو نجاست اور پخانا بدبودار بن چکے تھے. دوسری چیز ہوتی ہے پانی یا مشروب. جوس پیتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب پی لیتے ہیں تو بعد میں نکلتے کس شکل میں؟ پیشاب کی شکل میں، جو کتنا بدبودار. تیسری نعمت لباس. لباس کا انجام کیا ہوتا ہے؟
چیتڑے بن جاتے ہیں. جزاک اللہ. کتنا خوبصورت لباس کیوں نہ ہو, ایک نہ ایک دن وہ لباس چیتڑے کی شکل میں بنا ہو. تو ذائقے دار غذائیں پاخانہ بنی, اچھے مشروبات پیشاب بنے, خوبصورت لباس چیتڑے بنے, اور عالی شان مکان کھنڈر بنے. عالی شان مکان کھنڈر بنے, اور خوبصورت پری چہرہ بیوی بڑھاپے میں چھوارے جیسی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کے بال جوانی میں زلف فتنہ گر ہوتے ہیں, بڑھاپے میں اس کے بال دم خر کی مانند ہوتے ہیں. بلکہ انہوں نے تو لکھا کہ بوڑھے گدھے کی دم نظر آتے ہیں, اور بڑھاپے میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو 5 نعمتیں علماء نے لکھا کہ 5 میں غور کرو کہ ان کا انجام کیا ہو رہا ہے. تو کیا یہ چیز عبرت دلانے کے لیے کافی نہیں کہ انسان ان سے دل نہ لگا؟ جب ان کا اپنا انجام یہ ہو رہا ہے, جو ان سے دل لگائے گا پھر اس کا انجام بھی یہی کہ وہ قبر میں جا کے کیڑوں کی غذا بنے گا. تو یہ بھی مٹی کے کیڑے کھائیں گے. گناہ ہو جانا ممکن ہے, مگر توبہ کر کے فوراً اس گناہ سے معافی مانگنی چاہیے. علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ مومن آخر گناہ کیوں کرتا ہے, اور کافر آخر نیک اعمال جو کبھی کبھی کر لیتا ہے, نیک اعمال سے مراد اچھے فلاحی کام, خیر کا کام, دوسروں کی ہمدردی, وہ کیوں کرتا ہے؟ تو کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ مومن گناہ کیوں کرتا ہے اور کافر نیک اعمال کیوں کبھی کبھی کر لیتا ہے؟ اس کا کوئی جواب؟ جی مومن پر غفلت طاری ہو جاتی ہے, اور چونکہ فطرت میں نیک اعمال بنی ہوئی اس میں کافروں سے بھی نیکیاں ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ. فیصل مسکرا رہے ہیں. گناہ انسان خواہشات نفسانی کی وجہ سے کرتا ہے, اور کافر بھی نیک کام کر کے تسلی دیتا ہے. مگر علماء نے اس کے بارے میں ایک نقطہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اولاد آدم علیہ السلام کی پشت میں ان کی ساری اولاد اکٹھی رہی, آدم علیہ السلام کی پشت میں ان کی ساری اولاد اکٹھی رہی, مومن اور کافر وہاں سب اکٹھے تھے, لہذا کافر کے قرب کی وجہ سے مومن سے کبھی کبھی گناہ دنیا میں ہو جاتا ہے, اور مومن کے قرب کی وجہ سے کافر سے کبھی کبھی دنیا میں نیکی سرزد ہو جاتی ہے. صحبت کا اثر دیکھیے, پشت میں بھی صحبت ملی تو اس کے بھی اثرات. تاہم اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے جنت کو تیار کیا. دیکھیے انسان چلتا ہے نا تو اس کے قدم فاصلہ طے کرتے ہیں, لیکن اس کے قدم جتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اس کی نظر اس سے بہت زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے. تو جتنا قدموں نے سفر کیا نگاہوں نے اس سے زیادہ فاصلہ طے کیا, اور جتنا نگاہ فاصلہ طے کرتی ہے
خیال اس سے بھی زیادہ فاصلہ طے کرتا ہے. جتنا نظر فاصلہ طے کرتی ہے، خیال اس سے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جنت کو ایسا بنایا کہ ہمارا خیال بھی جنت تک اپنی راہ نہیں پا سکتا. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. گمان ہی نہیں گزر سکتا، خیال ہی نہیں آ سکتا. وہ خیالوں سے بھی بلند و بالا ہے، تو کیسی نعمت ہوگی. تاہم اللہ رب العزت نے ہمیں چند دن اپنی یاد میں گزارنے کی جو توفیق بخشی، یہ اس بات کی علامت کہ پروردگار عالم ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی. ہم تو غافل ہونا چاہتے تھے، پروردگار نے کان سے پکڑ کے، بالوں سے پکڑ کے ہمیں ایسی محفلوں میں پہنچا دیا، تو کچھ دن گناہوں سے بچ کر گزر گئے. ہم تو اسے بھی اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں. نہیں ہے جو تیرے دیوانے آج تک وہ کبھی، نہیں ہے جو تیرے دیوانے آج تک وہ کبھی، خوشی میں رو نہ سکے غم میں مسکرا نہ سکے. ہم ان کی یاد کی برکت اسے سمجھتے ہیں، بلانا چاہا بھی ان کو مگر بھلا نہ سکے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی تو ہمیں یاد کیا نا، کہ ہم بلانا چاہتے تھے مگر ہم بلا نہ سکے. ہم ان کی یاد کی برکت اسے سمجھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے یاد کرنے کی برکت ہوتی ہے. فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ اللہ رب العزت جب بندے کو یاد کرتے ہیں اس کی یہ برکت ہوتی ہے کہ بندہ پھر بلانا بھی چاہتا ہے، اپنے پروردگار کو بھلا ہی نہیں سکتا. اور جب انسان گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر غصہ کیا جاتا ہے، فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں. اچھا، یہ لعنت کا لفظ قرآن پاک میں بھی کئی جگہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، فلاں پر اللہ کی لعنت. بے پردہ عورت بازار نکلے جب تک واپس گھر نہ آئے فرشتے لعنت پر بھیجتے ہیں. اس لعنت کا کیا مطلب؟ ایک جواب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کے قریب دوسرا جواب. اور بتائیے، اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامت. اور بتائیے، اللہ تعالیٰ کے غصے کی پھٹکار. اور بتائیے، توفیق کا چھن جانا. کمال کا، آپ نے کمال کا جواب دیا، ماشاء اللہ. اور بتائیے، اللہ تعالیٰ کی دوری. اچھا جواب ہے. اور بتائیے، اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. جی، اس لیے لفظ لفظ سمجھنا پڑتا ہے. ایک ایک لفظ سمجھنا پڑتا ہے، اور جب سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کو پڑھتے ہوئے کچھ اور معنی انسان سوچ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توجہ میں نہ رہنا. علماء نے لکھا ہے لعنت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی ہے تو اس کا کیا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اب اس کے پاس رزق کی کمی ہو جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی، آج کے بعد کھانا ہضم نہیں ہوگا، رات کی نیند اڑ جائے گی. نہیں، گناہوں میں پڑنے والے تو زیادہ کئی دفعہ کھلے رزق میں ہوتے ہیں، زیادہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ موج میلے میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں. تو لعنت کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی دنیا کی یہ چیزیں کم زیادہ ہو جائیں گی. نہیں. علماء نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر لعنت برستی ہے اس کا کیا مطلب
اس بندے پر ایک گناہ کے دروازے کے بعد گناہ کا دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب لعنت برستی ہے تو کیا مطلب کہ گناہ کا ایک دروازہ کھلنے کے بعد اس بندے پر گناہ کا دوسرا دروازہ کھلتا ہے۔ جب انسان محسوس کرے نا کہ میرے لیے گناہ کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ کی لعنت میرے اوپر ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ایک پیمانہ آ گیا دیکھنے کا کہ ہمارے اوپر رحمت برس رہی ہے یا لعنت برس رہی ہے۔ رحمت برسے گی، نیکی کے ایک دروازے کے بعد نیکی کا دوسرا دروازہ کھل جائے گا، اور اگر لعنت برسے گی تو گناہ کے ایک دروازے کے بعد گناہ کا دوسرا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہاں مل بیٹھنے کی توفیق بخشی، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نشانی کہ پروردگار عالم نے چند دن ہمیں غفلت سے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ علماء صلحاء کی ہم نے باتیں سنی، اپنے گناہوں پہ ندامت نصیب ہوئی، آئندہ نیکی کرنے کا دل میں شوق اور ارادہ پیدا ہوا، اپنی نماز کو سنوارنے کا دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ تو آج اس اختتامی دعا کے موقع پر یہ عاجز آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہے کہ آپ کا یہاں تشریف لانا بھی قبولیت کی دلیل ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اگر کوئی شریف آدمی کسی مزدور کو گھر لائے تو جب مزدور کام کرتا ہے تو شریف آدمی کا جی نہیں چاہتا کہ شام کو اس کو مزدوری دیے بغیر خالی بھیجے۔ تو جس انسان کے اندر حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، 100 طرح کی بیماریاں ہیں، اس کمزور انسان کا دل نہیں چاہتا کہ مزدوری کرنے والے مزدور کی مزدوری کو روک لے۔ تو اس پروردگار کے بارے میں کیا سوچنا، لہو مخالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں ہیں، اگر آپ نے 10 دن اللہ کی عبادت کی، اس کے در پر رہ کر اس کی مزدوری کی، تو کیا وہ پروردگار آپ کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا؟ جو پروردگار اتنا قریب ہے، اپنے کمزور بندوں سے کہتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، تو جب خود دینے کا وقت آئے گا تو کیا پروردگار مزدوری ادا نہیں کریں گے؟ اس لیے آپ کا یہاں آنا ہی قبولیت کی علامت۔ اب جب اس محفل سے اٹھیں گے یقیناً اللہ کی رحمت سے جھولیوں کو بھر کر اٹھیں گے۔ دل میں اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھے کہ پروردگار عالم ہم پر رحمت فرمائیں گے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کریں گے، اور آئندہ ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرمائیں گے، آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو جب انسان یہ دل میں سوچے گا اور یہ ارادہ لے گا تو پھر آئندہ معاملات کرنے بھی آسان، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور یہی مقصود تھا اس اجتماع کا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں تو جاگ جائیں، تھوڑا عمل کر رہے ہیں کچھ زیادہ کرنے کا جذبہ دل میں آ جائے، دید قصور نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگے۔ ایک آدمی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے، لیکن جب سب مل کر توبہ کریں گے تو پروردگار عالم یقیناً مہربانی فرمائیں گے۔ آپ خود سوچئے نا کہ باپ سے ایک بچہ کوئی چیز مانگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے، لیکن اگر سارے بچے اکٹھے ہو کے آ جائیں ابو ہمیں فلاں چیز چاہیے اور وہ بھی معمولی سی، تو باپ سب بچوں کو تو انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ایک گھر میں باپ چند بچوں کو انکار نہیں کر سکتا تو پروردگار عالم کے اتنے بندے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو پروردگار جو کریم ہے، منان ہے، حنان ہے، وہ پروردگار پھر ان کی توبہ کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ لہذا
آج اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مزدور نے تو مزدوری کی، لیکن کئی ایسے مالک ہوتے ہیں کہ جو اسی سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی کتنے چاہیے. ہوتا ہے نا ایسے. بجلی ٹھیک کرنے والا آیا اور جاتے ہوئے کہتا ہے جی کہ کچھ دے دیجئے، تو کئی کھلے رزق والے کہتے ہیں اچھا پوچھو کتنے پیسے اس کو دینے ہیں. اسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دو، خود نہیں کہ بھئی کہیں تھوڑے نہ ہو جائے. اسی سے پوچھتے ہیں کہ بتا دو کتنے چاہیے. وہ کہتے ہیں جی جو مرضی دے دیں. کہتے نہیں نہیں بتا دو صحیح نا آخر کتنے چاہیے. تو اگر انسان مزدور سے پوچھتا ہے کہ تو دنوں میں بھی میری یاد کی، راتوں میں بھی میرے سامنے سر اپنے سجدے میں ڈالے رکھے، اب بندو بتاؤ جانے سے پہلے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اب جب ہمارا بتانے کا وقت آیا تو پھر ہم تھوڑا کیوں بتائیں؟ پھر ہم وہ مانگیں کہ جو کچھ ہم مانگ سکتے ہیں، اور سب سے بہتر بدلہ جو ہم مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے اللہ کو مانگ سکتے ہیں. تو اس لیے آج کی اس محفل میں ہم اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگیں، اس کی رحمتیں، اس کی بخشش، اس کا کرم مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں. اس کی مدد شامل حال ہوگی تو اللہ تعالیٰ پشت پناہی فرمائیں گے اور شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. تو جب مانگنے کا وقت آئے تو پھر تھوڑا نہیں مانگنا چاہیے، پھر دل کھول کے مانگنا چاہیے. تو آج دعا مانگیں گے. اس دعا میں اپنی انفرادی پریشانیاں، اجتماعی پریشانیاں، جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ مانگیے. جتنا مانگ سکتے ہیں اتنا مانگیے. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مانگنے والوں کے دامن چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے. اور کریم آقا وہ ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے، جو لٹا کے خوش ہوتا ہے. جتنا زیادہ اس سے مانگا جائے وہ اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے دل کی گہرائیوں سے مانگیے. آج دوست کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو سنتا نہیں. میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے مگر مانگنے والوں کے دل گنگے ہوتے ہیں. مانگنے والوں کے دل گنگے ہوتے ہیں. اگر دل بولنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا ان کو عطا فرما دیں. ڈر ہے تو فقط ایک بات کا کہ اب یہاں سے جب واپس جائیں گے تو کہیں غافلین کے ساتھ پھر نہ تعلق جوڑ لیں. یہ جو غافلوں کی صحبت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو بالکل گرا دیتی ہے. گناہ والے ماحول میں نہ پھنس جائیں، لہذا اس کی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ آ کے نہائے اور واپس جا کر گناہوں کی دلدل میں پھر پھنس جائے. تو پھر تو ہمارا حال وہی ہو گیا نا کہ جو بڑھیا کا تھا، جو سود کاٹتی رہی تھی ساری عمر، اور جب آخری وقت آیا تھا کلتی نقدت غزلہا من بعد قوت انکا، اپنے ہاتھوں سے وہ کاٹا ہوا سود اس نے ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو عمل کرنے کی توفیق بخشی، اب اس عمل کو ہم اپنا سرمایہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے پروردگار ہمیں اٹھنے سے پہلے پہلے اپنی رحمتیں عطا فرما دے. جو دل کی امیدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے.
اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ پانی دینا تے بر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا تے بر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے۔ عدل کریں تے کمب دے جاویں، اچیاں شاناں والے۔ عدل کریں تے کمب دے جاویں، اچیاں شاناں والے۔ تے فضل کریں تے بخشے جاویں، میں جیوی مکالے۔ جے ویکھا اپنے عملاں دے ول، تے کچھ نہیں میرے پلے۔ جے ویکھا اپنے عملاں دے ول، تے کچھ نہیں میرے پلے۔ جے ویکھا تیری رحمت دے ول، تے بلے بلے بلے۔ عاشق دا کم رونا دھونا، تے بن رون نہیں منظوری۔ عاشق دا کم رونا دھونا، تے بن رون نہیں منظوری۔ دل روے چاہے اکھیاں روئیں، تے وچ عشق دے رون ضروری۔ کوئی تے روئن دید دی خاطر، تے کوئی رون دے وچ حضوری۔ تے آدم عشق چ رونا پیندا، ہمیں وصل ہوئے بھاویں دوری۔ دعا کیجیے۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب کریم، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، دل کی دنیا کو آباد فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ مالک ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما۔ اللہ ہماری فیصلوں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ ہمارے جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، جگ ہسائی سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، جب آپ نے ہماری پیشانیاں غیر کے سامنے جھکنے سے محفوظ رکھی
اللہ ہمارے ہاتھ غیر کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ہاتھ بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ فرما، میرے مولا اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، رب کریم ہر پریشانی کو دور فرما، اے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جب آپ کی توفیق سے ہمیں ایمان نصیب ہوا تو اللہ اس ایمان کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرما، اللہ جیسے ایمان آپ کی توفیق سے ملا اللہ اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہم سے تو دنیا کی چیزیں نہیں سنبھلتی، میرے مولا ایمان کیسے سنبھلے گا، اللہ اس کے سنبھالنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ سنبھالنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم اپنا ایمان آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں، پروردگار موت کے وقت ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرما دینا، رب کریم ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کر دینا، اے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، اللہ جب آپ نے اپنی یاد کے لیے یہاں آنے کی توفیق بخشی، اللہ اس نیک نیت کے ساتھ اس سفر کرنے کی توفیق بخشی، اور پروردگار چند دن ہم نے یہاں گزار لیے، اگرچہ آداب کی رعایت نہ کر سکے، جیسے حق تھا ویسے وقت نہ گزار سکے، مگر مولا کمزور بھی تو ہے، اللہ چھوڑ دلے بھی تو ہے، میرے مولا ہم بھولنے والے بھی تو ہے، رب کریم جب اتنی بیماریاں بھی ہمارے اندر موجود ہے تو پروردگار اسی ٹوٹے پھوٹے وقت کو قبول فرما لے، میرے مولا ہم کب سنوریں گے، ہمارے اندر کی گندگیاں کب نکلیں گی، شیطان سے جان کب چھوٹے گی، ہمارا نفس مطمئنہ کب بنے گا، پروردگار عالم مہربانی فرما دینا، اللہ ہمیں ناکام نہ لوٹانا، خالی نہ لوٹا دینا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میرے مولا ہمیں خالی نہ لوٹانا، اللہ ہمیں غفلت بڑے دل سے ساتھ واپس نہ لوٹانا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے دلوں میں اپنی یاد عطا فرما، اللہ ہمیں بنائے قلب عطا فرما، اللہ ہمیں وہ مقام عطا فرما کہ جس کے بعد غفلت باقی نہیں رہتی، اللہ ہمیں نور نسبت عطا فرما، نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اے اللہ نیکوں میں ہمارا نام شامل فرما، اپنے چاہنے والوں میں نام شامل فرما، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا اپنے چاہنے والوں میں نام شامل فرما، پروردگار ہمیں ساری زندگی حقیقت کے اللہ اتباع سنت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا عملوں کو آپ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ میں ضائع نہیں کروں گا، اللہ آپ نے جب خود فرما دیا کہ میں عملوں کو کسی کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ جب قرآن عظیم الشان میں آپ نے فرما دیا میں کسی کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، تو پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے، اس اجتماع میں ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے، ہماری بخشش کا سبب بنا دیجئے، اللہ اس کے بدلے نیکوں میں ہمارا نام لکھ دیجئے، اللہ نیکوں کے حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، شیطان مردود ہمیں گناہوں سے اکساتا ہے، شیطان نہیں، اے اللہ شیطان کے ساتھ ساتھ نفس بھی ہمیں بہکاتا ہے، میرے مولا ہماری گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے، شیطانی خیالات سے حفاظت کیجئے، شہوانی خیالات سے حفاظت کیجئے، ہماری حفاظت فرما دیجئے، میرے مالک ہم کمزور ہیں، ہم نہیں بچ سکتے، آپ ہمیں بچا لیجئے، اللہ جب جس طرح بچہ کسی چیز سے ڈر جاتا ہے اپنے بڑوں کو پکارتا ہے کہ مجھے اس سے جو ہے بلی چوہے سے بچا لیجئے، بالکل اسی طرح اللہ ہم اس شیطان سے اب ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ گناہوں کا ارتکاب کرواتا ہے، ہم آپ کو پکارتے ہیں میرے مولا ہمیں شیطان سے بچا لیجئے، اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، میرے مولا معصیت سے خالی زندگی عطا کیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی عطا کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، میرے مالک ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بتا دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیجئے،
رب کریم ہمارے نیک مقدر بنا دیجئے، رب کریم نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیجئے، زندگی ان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے مشائخ کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ فرما لیجئے، میرے مولا ہمیں اپنے مشائخ کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ دنیا میں تو ہم اپنے کرتوت چھپاتے پھرے، لیکن قیامت میں تو نہیں چھپا سکتے۔ آپ خود فرماتے ہیں یوم تبل السرائر، جس دن بھید کھول دیے جائیں گے، اللہ جب آپ بھی بھید کھول دیں گے تو پھر پیچھے کون جو چھپانے والا رہے گا؟ اللہ مہربانی فرما دینا، ہمارے اس دن بھی گناہوں کو چھپا لینا۔ اے اللہ جیسے دنیا میں آپ نے چھپایا ہوا ہے، رب کریم قیامت کے دن بھی چھپا لینا۔ اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، ضروریات کو پورا فرما۔ رب کریم جن دوست احباب نے دعاؤں کے پیغامات بھجوائے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ میرے مالک آپ راضی ہو جائیے، اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ آپ اٹھنے اب جانے والے ہیں، میرے اللہ آپ راضی ہو جائیے، رب کریم راضی ہو جائیے، رب کریم آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ آپ کو راضی کرنا ہماری ضرورت ہے، رب کریم ہمارا جی تو چاہتا ہے ہم اس وقت تک آپ سے معافیاں مانگتے رہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے، مگر مولا انسان ہے، ادھر ادھر کے کام ہے، رب کریم مہربانی فرما دیجئے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے، رب کریم اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کے ختم ہونے سے پہلے پروردگار اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معافی مانگتے ہیں، آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا کر دیجئے اور ہمیں رمضان تک بخیریت پہنچا دیجئے، اور رب کریم ہمیں رمضان کمانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، رب کریم اس محفل میں اٹھنے سے پہلے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے بتلا دیا کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں لا یشقا جلیسہم، کہ جس میں نیک بندوں کے پاس بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں ہوتے۔ اللہ ہم تو 10 دن جو ہے ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اکٹھے رہے، رب کریم آپ ہمیں اب شقی نہ بنا دیجئے، میرے والا اب ہمارے لیے نیک بختی کے فیصلے کر دیجئے، نیکوکاری کے فیصلے کر دیجئے۔ رب کریم آپ نے یہاں 10 دن رہنے کی جو توفیق بخشی، ہم اس سے یہی گمان کرتے ہیں آپ ہمیں بخشنا چاہتے تھے جو یہاں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ آپ اٹھنے سے پہلے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم جو انفرادی دلوں میں پریشانی ہے ان کو دور کر دیجئے، اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما دیجئے، اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دیجئے، اللہ جو حاجت مند ہے ان کی حاجات کو پورا کر دیجئے، جو ضرورت مند ہے ان کی ضروریات کو پورا کر دیجئے، اور اے اللہ جو کام کاروبار والے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ رزق حلال صدق مقال عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم ہمارے عملوں میں برکت ڈال دیجئے اور زندگی کے اوقات میں برکت ڈال دیجئے، ہمیں اپنے مشائخ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آج تو دنیا کے اندر جو ہے ظلمت کی آگ پھیل رہی ہے، اللہ جگہ جگہ آپ کے محبوب کی سنتیں ٹوٹ رہی ہے، ہمارے گھروں میں اللہ آپ کے محبوب کی سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے، میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے گھروں میں سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے پھرتے ہیں، اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ سنت کے ٹوٹنے پہ رونے والے کہاں چلے گئے؟ رحمت فرما دینا، اللہ کہیں قیامت کے دن محبوب کے سامنے شرمندگی نہ ہو، میرے مولا ہمیں قرآن پاک کا عشق عطا فرما دیجئے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قیامت کے دن قرآن کا سایہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے، اخلاق محمدی کا نمونہ عطا کیجئے، رب کریم ہمیں اخلاق محمدی کا نمونہ عطا کیجئے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، رب کریم ہمیں علماء کا اکرام کرنے کی
توفیق عطا فرمائیے، اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے والدین کی عزت کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے بارے میں انشراح عطا فرما دیجیے۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ رحمت فرمائیے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ اے مالک آپ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو پروردگار عالم جب آپ ہی نے دعائیں قبول کرنی ہے تو اپنی رحمت سے دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ رب کریم دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے، کہنا چاہتے تھے یا نہیں کہہ سکے، اے اللہ دلوں میں ارادے تھے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے۔ میرے مالک آئندہ سال کیا معلوم کون یہاں موجود ہوگا اور کون نہیں ہوگا، میرے مولا کیا معلوم یہ اس اجتماع کی آخری دعائیں ہیں۔ تو پروردگار عالم اگر اس سال میں آپ نے ہمارا اپنی طرف جانا لکھا ہے تو ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا کر دینا اور اس اجتماع کو ہمارے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا دینا۔ رب کریم اگر زندگی لکھی ہے آئندہ اجتماع پر دل مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ رب کریم اس اجتماع کو ہمارے لیے دلوں کے بھی اجتماع کا ذریعہ بنا دیجئے، جتنے دوست یہاں ہیں ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیجئے، ہمارے سینوں سے کدورتوں کو نکال دیجئے، کینے کو نکال دیجئے، نفرتوں کو نکال دیجئے، دشمنی کو نکال دیجئے، اللہ رحمتوں سے سینوں کو بھر دیجئے۔ میرے مالک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اہل شہر پر اپنی رحمتیں عطا فرمائیے، اہل محلہ پر اپنی رحمتیں عطا فرمائیے، اللہ اس ملک پر اپنی رحمتیں عطا فرمائیے، اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دیجئے، ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کر دفع دور کر دیجئے، جو اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی دفع دور کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جہاں جہاں مجاہدین محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، مدارس عربیہ کام کر رہے ہیں، علماء صلحاء کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول کر لیجئے، اور اے اللہ سب کو اس پر اجر اور بدلہ عطا کیجیے۔ اللہ جو مدارس عربیہ تعمیری ابھی جو ہے وہ راستے میں ہیں اللہ ان کی تعمیر کے راستے ہموار فرما دیجیے، اور جو تعلیمی کام میں مگن ہے جہاں جہاں اللہ اپنی رحمت سے ان کو تعلیمی میدان میں کامیابی عطا فرما دیجیے، اور جو مدارس عربیہ کے مخیر حضرات ہیں اللہ ان کو اپنے مقرری بندوں میں شامل کر دیجیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کیجیے۔ رب کریم اپنی رحمت کی ایک نظر ڈالیے، ہمارے دل کی بگڑی بنا دیجئے۔ رب کریم تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اٹھنے سے پہلے معافی دے دیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے، پروردگار رحمت فرما دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی نظر کو ڈال دیجئے، بخشش کی نظر ڈال دیجئے، تیرے مولا ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارا کام بنا دیجئے، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، اللہ ہمارا حال وہی کہ میرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، مجھے آپ کی رحمت کی نظر کی ضرورت ہے، اللہ ایک نظر ڈال دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، پروردگار رحمت فرما دیجئے، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہماری اوقات اتنی تو نہیں مگر مانگنا جو آپ سے ہے، تو اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما دیجئے، ہر سال اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کا دیدار عطا فرما دیجئے، اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما دیجئے، رب کریم ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے لکھ لیجئے، اللہ جو ہے حج کے سفر پر اللہ احرام باندھ کر چلتے ہیں، اللہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اللہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتے ہیں، مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں،
اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا لیجئے. اللہ ہمارے حال بھی ہمارے قسمت میں یہ فیصلہ لکھ دیجئے. میرے مالک ہماری اوقات اتنی نہیں، لیکن جب مانگنا آپ سے ہے تو اللہ کیوں نہ ہر نعمت مانگے. اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں عطا فرما دیجئے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے. پروردگار عالم جو ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. رب کریم ہماری اے اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے. ہمیں قیامت کے دن ان کے اے اللہ حقوق سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ گھروں میں الفتوں محبتوں کی زندگی عطا کیجئے، اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرمانبردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ جن گھروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں ان بچوں کے قوت حافظہ کو اچھا کر دیجئے، ان کو ادب عطا فرما دیجئے، ان کو ماں باپ کی دعائیں لینے والا بنا دیجئے، اور جو جوان بچے بچیاں ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن کر دیجئے، اور ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما دیجئے. اے اللہ بیرون ملک سے جو آئے ہوئے مہمان ہیں اللہ کتنا لمبا سفر کر کے وہ آئے، اللہ ان کے آنے کو قبول کر لیجئے، اور ان کی برکت سے ہماری بھی دعاؤں کو قبول کر لیجئے. رب کریم ان کی برکت سے ہماری بھی دعاؤں کو قبول کر لیجئے. میرے مالک آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت افزائی کرے. اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے ہم مہمانوں کی اکرام کریں، عزت افزائی کریں، تو میرے مالک یہ سارے کے سارے آپ کے راستے میں گھروں سے چل کے آئے ہیں. اللہ یہ ضیوف الرحمان کہلائے. اے اللہ اب آپ ان مہمانوں کی خود عزت افزائی فرمائیے، میرے مولا خود عزت افزائی فرمائیے. رب کریم یہ بخشش چاہتے ہیں عطا کر دیجئے، اللہ یہ رحمتیں چاہتے ہیں عطا کر دیجئے. آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں میرے مولا آپ ان سے نہ روٹ جائیے، میرے مولا ان سے آپ نہ روٹ جائیے. اللہ ہم نے اپنی رضا عطا کر دیجئے، آپ ہم سے خوش ہو جائیے. رب کریم ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دینا. اللہ دنیا میں اپنی یاد والی زندگی عطا کر دینا. رب کریم ہماری حفاظت فرما دینا. اے اللہ آپ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں آپ ہمارے لیے کافی ہیں. میرے مولا پھر ہماری مدد فرمائیے، ہماری ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جائیے. اللہ ہمیں غیر کی طرف آنکھ اٹھانے کی مہلت ہی نہ دیجیے، غیر کی طرف قدم اٹھانے کی مہلت ہی نہ دیجیے. رب کریم ہماری ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جائیے، ہماری پشت پناہی فرمائیے اور ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اپنے پیدا ہوئے کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے. اے اللہ اب ہم نے قرآن پاک میں یہ پڑھا کہ آپ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے. اللہ ہمیں نہ اندھا کھڑا کر دینا، ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن بھی آپ کے محبوب کی زیارت سے محروم ہو جائیں. اللہ ہمیں دوہری محرومی سے بچا لینا. اگر دنیا میں دیدار نہیں کر سکے تو آخرت میں تو دیدار عطا فرما دینا. اللہ ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے محبوب کو دیکھے جن کے چہرے کو آپ نے والضحیٰ کہا، جن کے زلفوں کو آپ نے واللیل کہا. اللہ جس چہرے کو آپ محبت سے دیکھتے تھے پروردگار ہمیں بھی ان کا دیدار عطا فرمانا، ان کے قدموں میں حاضری عطا فرما دینا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمانا. اے اللہ ان کے سامنے کی رسوائی سے محفوظ فرما دینا. رب کریم ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمانا. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن گھروں میں اے اللہ بچیوں کے رشتے طے ہو چکے، والدین کے پاس اسباب نہیں، اللہ ان کے رشتوں کی ادائیگی کے لیے، فرض ادائیگی کے لیے اسباب مہیا فرما دیجئے. جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دیجئے. اللہ جو کام کاروبار میں کر رہے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما دیجئے. اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا میں بدل دیجئے. اے اللہ اس عاجز کے بعد قریبی عزیز بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ بعض دوستوں نے ٹیلی فون پر کہا، خط لکھے، چٹے لکھی، جنہوں نے بھی کہا اللہ سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جتنے یہ حضرات علماء خلفاء صلحاء
دور دور سے تشریف لائے سب کے چل کے آنے کو قبول کر لیجئے اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر انہیں اجر عطا کر دیجئے، ان کی امیدوں سے بڑھ کر انہیں اجر عطا کر دیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کی محبت کی تلاش میں آئے، اللہ ان کو اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے خدمت کی خصوصی رحمتیں عطا فرمائیے۔ میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا عبادت سے جنت ملتی ہے مگر خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ جن دوستوں نے خدمت کی اب آپ انہیں اپنا تعلق عطا کر دیجئے۔ جب آپ کے اللہ جب معروف ہے یہ بات کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ ان خدمت کرنے والوں کو اپنا قرب عطا کر دیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مسجد میں برکتیں عطا فرمائیے، اس کی توسیع کے لیے آسانیاں فرما دیجئے۔ رب کریم اہل محلہ ہمارے اس اجتماع میں کتنی معاونت کرتے ہیں، اللہ ان سب کی امیدوں کو اور خواہشات اور نیک اے اللہ ضروریات کو پوری فرما دیجئے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ان کے سب کے گھروں پر رحمتیں عطا فرما دیجئے اور اس اجتماع کو سب کے لیے برکت کا باعث بنا دیجئے۔ پروردگار جو لوگ آنا چاہتے تھے اجتماع میں اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے ان کو بھی اس اجتماع کی برکتوں میں شامل فرما لیجئے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہم نے جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنا اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے خود ارشاد فرمایا خلق الانسان عجولا، ہم نے انسان کو جلد باز بنایا۔ پروردگار جب ہماری فطرت میں آپ نے جلد بازی رکھ دی تو پروردگار پھر جلدی سے ہماری مغفرت کر دیجئے، اللہ جلدی سے ہماری مغفرت کر دیجئے، اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کر دیجئے۔ اے مالک آج تو جوان خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ آپ نے اے اللہ جوانوں کو دیکھا کہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، میرے مالک آنکھیں رو رہی ہے، دل رو رہا ہے، اپنے کرتوتوں پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، میرے مولا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں، آپ کی وحدانیت ان کے دلوں میں ہے، احساس جرم ان کے دلوں میں ہے، تبھی تو آپ پھیلائے معافیاں مانگتے ہیں، دامن پھیلائے چولی پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنا اے اللہ پروردگار جانتے ہیں، تو رب کریم آپ کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، ان کے ہاتھوں کو آپ تھام لیجئے، شیطان سے ان کی جان چھڑا دیجئے، اللہ نفس کی خباثتوں سے بچا لیجئے، میرے مالک اگر آپ نے بھی دھکے دے دیے تو پھر ان کو کون سینے سے لگائے گا، اللہ یہ شیطان کا لقمہ بن جائیں گے، شیطان جہنم میں دھکے دے گا۔ پروردگار مہربانی فرمانا ان جوانوں کو اے اللہ تزکیہ نفس عطا فرمائیے، تصفیہ قلب عطا فرما دیجئے۔ رب کریم کتنے مرد جو ہے سفید ریش بھی بیٹھے ہیں اللہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے، اللہ دلوں کو بھی روشن فرما دیجئے اور سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے۔ میرے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ مستورات دور بیٹھی ہوئی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، پروردگار ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما دیجئے اور ان کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیجئے۔ میرے مولا جو دلوں کی نیک امیدیں ہیں ان کو پورا کر دیجئے، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان کر دیجئے، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول کر دیجئے اور اے اللہ کہیں ہمارے گناہوں کے سبب ہماری ان دعاؤں کو ٹھکرا نہ دیجئے۔ رب کریم آپ کے محبوب نے فرمایا تم اپنے اللہ سے حسن ظن رکھو، لہذا ہم حسن ظن رکھتے ہیں آپ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے، ہمیں کامیابیوں کے ساتھ یہاں سے اٹھائیں گے اور ہمیں باقی زندگی اپنی یاد والی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا اور میرے مولا جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اس دن ہمیں کلمے کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ جس دن قیامت کا دن ہو پروردگار اس دن کو ہماری زندگی کا سب سے خوشیوں والا دن بنا اور مولا جب آپ کے سامنے پہنچے اللہ ہمیں اس وقت اپنا دیدار عطا فرما دینا۔ اللہ آپ نے خود آپ کے محبوب نے بتلایا کچھ لوگ قیامت کے دن اس
حال میں جائیں گے وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ میرے مالک ہماری اوقات یہ تو نہیں، مگر مانگنا جو آپ سے ہے، تو پروردگار مسکرا کر ایک جھلک ہمیں بھی دکھا دیجئے گا۔ اللہ اپنے اس چہرے کی جھلک دکھائیے جس نے تمام ظلمتوں کو روشن کر دیا۔ میرے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، اور پروردگار اس دن ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دینا۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔